بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقت میں بہتر مقامات اور منازل ہیں اور ہر مقام کے لیے ہدایت اور نہایت ہے۔ بدایت کے درست کیے بغیر نہایت کو پہنچنا محال ہے۔ چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کوئی شخص نہایت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہدایت کو درست نہ کرے۔ اور بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ وصول یعنی حقیقت و معرفت طریقت کے اصول خراب کر دینے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ارشاد ابو سلیمان دارانی کا بھی ہے، پس ضرور ہے کہ اصول اور بدایت کو سنوارے۔ ہر چیز کے لیے گزشتہ کل بتایا کہ اصل مقصد ہے کہ ہمارے دل میں جو غلط باتیں اخلاق رذیلہ داخل ہو گئی ہے، اس اخلاق رذیلہ کو نکالنا اور اس اخلاق رذیلہ کی جگہ پر اخلاق حسنہ کو پیدا کرنا۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ اخلاق رذیلہ کو نکالنا ہے اور اخلاق حسنہ کو پیدا کرنا ہے، تو وہ کس طریقے سے شروع کیا جائے گا اس کو بتا رہے ہیں۔ تو کہا کہ سب سے پہلے تو ابتدا کو درست کرنی چاہیے۔ جب ابتدا درست ہوگی تو انتہا درست ہوگی۔ اصول و ہدایت کو سنوارے تاکہ راستہ کھلے اور وصول حاصل ہو۔ اصول طریقت حسب قول جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 چیزیں ہیں۔ اصول کو درست کرنا چاہیے تو اس اصول کو درست کرنے کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ دین کا روزہ، شب کا قیام، ہر عمل میں اخلاص اور جملہ اعمال میں رعایت اور ترتیب، اور ہر حالت میں حق تعالیٰ پر توکل اور اعتماد۔ یہ 5 چیز اگر آدمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی۔ حق تعالیٰ پر توکل اور اعتماد۔ اور سہیل تشتری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرماتے ہیں، ہمارے اصول 7 چیزیں ہیں۔ کتاب الہی کا مضبوط پکڑنا، یعنی قرآن شریف کے جو احکامات ہیں اس احکامات کے مطابق پوری طریقے سے مضبوطی سے عمل کرنا۔ سنت نبویہ کا اتباع کرنا۔ نمبر 3 عقل حلال۔ اور نمبر 4 مخلوق کو ایذا پہنچانے سے باز رہنا۔ 5 گناہوں سے بچنا۔ نمبر 6 توبہ کرنا۔ اور نمبر 7 جملہ حقوق کا ادا کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہوئی، 7 چیزیں ہوئی۔ اگر کوئی آدمی 5 اور 7 چیزوں کے اوپر پوری طریقے سے عمل کرے گا تو اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اس کے دل میں جو برائیاں اور حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ ہے وہ ختم ہوگا، اور اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ لیکن ان سب چیز کو حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضرورت ہے علم کی۔ بغیر علم کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اس لیے علم کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ صوفیہ کے علوم یہ حالات اور کیفیات ہے، اور حالات نتیجہ ثمرہ ہے اعمال کے۔ پس جب تک اعمال درست نہ ہوں گے تو حالات کیوں کر پیدا ہوں گے؟ اسی لیے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص درود اور وظائف سے محروم ہے وہ واردات اور حالات سے بھی بے بہرا ہے۔ سب سے پہلے تو آدمی کو معمولات پر پابندی کرنی چاہیے۔ جب معمولات پر پابندی کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کے دل میں حالات پیدا ہوگی، ذوق، شوق، ہمت وغیرہ اس میں پیدا ہوگی۔ دنیا میں واردات اور حالات سے بھی بے بہرا ہے۔ اور ابو سلیمان دارانی کا ارشاد ہے کہ جس عمل سے دنیا میں حضور قلب اور خضوع کی حالت نہ پیدا ہو وہ آخرت میں بھی نافع نہ ہوگا۔ بہت اہم بات انہوں نے فرمائی کہ صوفیہ نے فرمایا کہ جو شخص درود یا وظائف وغیرہ پڑھتا ہے اور اس درود اور وظائف سے
اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے خشوع اور حضور قلب حاصل نہ ہو وہ آخرت میں بھی نافع نہ ہوگا۔ اور چونکہ عمل کی درست کے لیے علم ضروری ہے، خصوصاً علم فقہ کو نماز، روزہ وغیرہ عبادت میں سنت، فرض، واجب، مستحب معلوم کرے اور معاملات میں حلال، حرام، مکروہ کو جانے، پس سالک کے لیے لازم ہے کہ عقائد کی تصحیح کے بعد سب سے پہلے جس قدر ممکن ہو مسائل فقہیہ کو معلوم کرے۔ چنانچہ بعض صوفیہ کا قول ہے عمل بغیر علم کے سقیم اور بیمار ہے، اور علم بلا عمل کے عقیم اور بیکار، اور علم مع عمل کے صراط مستقیم اور راہ استوار ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل جب دونوں ساتھ ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی۔ صرف علم ہے اور عمل نہیں ہے تو بیکار ہے، اور اگر عمل ہے اور علم نہیں ہے تو ابھی بیکار ہے۔ اس وجہ سے علم اور عمل دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے علم طلب کرو اگرچہ ملک چین میں ہو، اور اس علم سے ظاہر ہے کہ وہی علم مراد ہے جو عقائد اور ایمان کی تصحیح، افعال اور اعمال کی اصلاح ہو، اور ایمان کے سبب قلبی وجوب اور عبادت سے اعضاء و جواہر کا وجوب ادا ہو جائے۔ وہ علم مراد نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے جو فرمایا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، یہ جس علم میں معلوم ہو اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ باقی ان کے علاوہ جو دوسرا علم ہے، ڈگری حاصل کرنا، صنعت کا علم حاصل کرنا، یہ علم جو ہے شریعت کا علم نہیں ہے، اس سے جو مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اور تضییع اوقات اور رسوائی آخرت کا سبب ہے۔ اور ان تمام حقائق علوم کی اصل قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن اعتقاد، ایمان، توحید، معرفت، عبادت اور حالت سب کا امام اور پیشوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری جانب وحی کی ہے وہی حق ہے کہ وہی سچا بناتی ہے کتب سابقہ کو۔ نیز ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم کو پہنچا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں دو چیزیں تم میں ایسی چھوڑ کے جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ بنو گے، ایک قرآن پاک اور دوسرا اپنے اہل بیت۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم سے علم شرعی مراد ہے، اور پھر اس کے بعد شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس اگر سالک عالم ہوگا تو وہ خود ہی ضروریات دین سے آگاہ ہوگا، ورنہ ایسا شیخ ڈھونڈنا چاہیے جو اس کو اول توحید درست کرنے والے عقائد اور فقہی مسائل کی تعلیم کرے۔ یعنی اب اگر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو تو اس کو شیخ تیار کرنا پڑے گا، شیخ کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا۔ لیکن وہ شیخ کے ساتھ کیسا شیخ ہونا چاہیے؟ تو پہلی صورت بتائی کہ وہ شیخ عالم ہو، اس وجہ سے کہ اگر وہ شیخ عالم نہیں ہوگا تو وہ اس کو رہنمائی کیسے کرے گا؟ اس وجہ سے اگر شیخ عالم ہوگا تو وہ خود ہی ضروریات دین سے آگاہ ہوگا، ورنہ ایسا شیخ ڈھونڈنا چاہیے جو اس کو اول توحید درست کرائے،
اللہ तबारक व तआला के ऊपर ईमान, किन किन चीज़ों पर ईमान लाना है, किन चीज़ों के ज़रिए से ईमान ख़त्म हो जाता है, अकाइद और फ़िक़ही मसाइल तालीम करे और उसके बाद मुजाहिदा, ज़ुहद और तक़वा का रास्ता दिखाए। मसल मशहूर है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, वो आदमी को गुमराह करता है। सो उसका मतलब भी यही है कि जिसका कोई रहनुमा न हो या न ज़ाती इल्म रखता हो और न खुद रास्ता देख सके, न मुर्शिद कामिल की सोबत हासिल हो, वो राह हक दिखावे तो ऐसे शख्स को शैतान गुमराह बना देता है। गर्द इस रास्ते में चलने के लिए इल्म की मशअल का जिस तरह भी हो सके साथ लेना जरूरी है। तसव्वुफ में चलने के लिए सबसे पहले आदमी को इल्म हासिल करने की जरूरत है ताकि वो भटकता न फिरे और गलती न खाए, क्योंकि इल्म कल्ब का नूर है और इल्म के बगैर कल्ब गोया अंधा है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन का नफी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरत आमा व अदल्ल सबीला। जो शख्स दुनिया में इल्म से बेबहरा रहने के सबब यानी इल्म हासिल न करने की वजह से राह हक से अंधा है, वो हिदायत न पा सकने की वजह से आखिरत में भी वो अंधा ही होगा। अबू अली रुदबारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तसव्वुफ में मेरे उस्ताद हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह है और इल्म फ़िक़ह में हजरत अबुल अब्बास इब्न शुरैह और नहव में सालब और हदीस शरीफ में इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमईन। और नफ्स की इस्लाह के लिए बस यही उलूम ज़रूरी है और उसी लिए सूफिया किराम ने तलब इल्म को तमाम अमाल में अफजल करार दिया है, क्योंकि इल्म करना, अमल करना इल्म ही पर मौकूफ है और बसा औकात बे इल्म शख्स कभी अकीदे में गलती खाता है और बिदअत को सुन्नत और बातिल को हक समझ बैठता है। चुनांचे बहुतेरे फिरके दाढ़ी मुंडाते हैं और लोहे के हल्के चूड़ियाँ या तौक बनाकर पहनते हैं और दिगर उमूर कबीहा को अपना तरीका बना लेते हैं और उसको वसूल इल्लाह का जरिया समझते हैं। कभी बेइल्म शख्स अमल में लग्जिश खाता है कि इताअत उसकी बर्बाद हो जाती है और बेइल्मी के सबब उसको पता भी नहीं चलता कि इल्म बर्बाद और मेहनत जाए जा रही है। ये जाहिर है कि हक़ ताला ने दुरुस्त और ख़ास अमल को कबूल फरमाया है। कोई अमल जब तक शरीयत के मुआफिक न हो खालिस दुरुस्त नहीं हो सकता और खालिस उस अमल का नाम है जो खास हक़ ताला के लिए हो। और इन तमाम बातों का जानना इल्म ही पर मौकूफ है, शरीयत के मुआफिक है या मुखालिफ, खालिस है या नहीं। हक़ ताला फरमाते वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। नेज़ उम्मत का इस पर इज्तिमा है कि हक़ ताला ने जो कुछ कुरान में बंदों पर फर्ज फरमाया है और जो कुछ हदीस से सबूत के तौर पर पहुंच गया है उसकी फर्जियत और वजूब बंदों पर लाजिम है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान पाक नाजिल किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई और उसमें जो भी अहकाम हमारे लिए बयान किए गए क़यामत के लिए वो अहकाम साबित है। इस अहकाम में कभी कोई तब्दीली होने वाली नहीं। हक़ ताला ने जो कुछ कुरान में बंदों पर फर्ज फरमाया है और जो कुछ हदीस से सबूत के दर्जे पर पहुंच गया है उसकी फर्जियत और वजूब बंदों पर लाजिम है। और अक्ल और हवास होते हुए वली हो या सिद्दीक कैसी मर्तबा कमाल पर क्यों न पहुंच जाए, किसी हाल में भी किसी को इससे न पीछे हटना जायज़ है न कमी बेशी का कोई इख्तियार है। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने जो हमारे लिए नमाज मुकर्रर की है, रोज़ा मुकर्रर किया है, एक मिसाल है। तो शरीयत के जितने भी अहकाम है
وہ احکام کوئی بہت بڑا کتب ہو جائے، بہت بڑا غوث ہو جائے، سب کے لیے یہی ہے، اس میں کسی کو کمی نہیں۔ نماز پڑھنی پڑے گی تو ہر ایک کو پڑھنی پڑے گی، یہ نہیں کہ اب بزرگ ہو گئے تو اب کیا ہے تمہیں 5 نماز کی ضرورت نہیں، 3 نماز پڑھو گے تو کافی ہوگا۔ شیطان اس قسم کے بہت سارے وساوس ڈالتا ہے، اور بہت سارے ایسے آپ لوگوں کو آدمی ملیں گے بھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل تو اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے، اور ہم ہر وقت اللہ کے حضور میں پہنچتے ہیں تو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کون پہنچتا ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخیر تک نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیران پیر جس کو کہتے ہیں، بہت ہی اونچے درجے کے بہت بڑے عالم تھے، اور بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھ کر مراقبہ کر رہے تھے، غور کر رہے تھے۔ اسی مراقبہ میں ان کو ایک نورانیت دیکھی، بہت سارا نور نظر آیا، اور اس نور میں بڑھوتری ہوتی گئی، ترقی ہوتی گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نور میں سے آواز آئی، اے عبد القادر۔ اب جو شریعت میں جو چیز نماز وغیرہ تمہارے اوپر فرض کی گئی تھی، اب وہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی پیران پیر، انہوں نے یہ سنا، اور آواز آ رہی ہے نور میں سے، یعنی اللہ بتا رہے ہیں۔ یوں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو وہ خواب بالکل سچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس نے دیکھا۔ ہاں، کیسے دیکھا وہ اس کی آنکھ کا قصور ہے۔ صحیح صورتحال میں دیکھا تو صحیح ہے، لیکن اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دوسری طریقے سے بھی دیکھا، دوسری حالت میں بھی دیکھا، تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تمہارے اعمال میں، تمہاری شریعت میں کچھ گڑبڑی ہے، تمہارے اعمال میں کچھ کمزوری ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا۔ اس لیے کہ شیطان کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام گمراہی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی شریعت، کوئی بھی عادت، کوئی بھی چیز یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور شیطان یہ سراپا گمراہی ہے۔ اس لیے شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے تمہارے خواب میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داڑھی منڈا دو۔ لیکن ذرا تعجب لگے گا حضرت کو کہ شیطان خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور اللہ ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، اب تمہارے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دونوں صفات ہے، ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے، ضال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ تو شیطان جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آ کر کہے کہ میں خدا ہوں۔ بہت سارے چھوٹے شیطان، بہت سارے بڑے شیطان وہ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دکھائی دیا کہ بہت ساری نورانیت پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں سے آواز آ رہا ہے کہ عبد القادر تمہارے لیے جو نماز ہے وہ نماز معاف ہو گئی۔
अगर हमारा जैसे को किसी को ऐसा मुकाशवा हो जाए तो वो पहला ही काम करेगा कि वाह वाह चलो भाई आज से हमारे इधर नमाज की छुट्टी हो गई और नमाज छोड़ देगा वो। चुनांचे बहुत सारे मसनूई पीर तुमने देखे होंगे कि वो कहते हैं कि नमाज हमारे लिए जरूरी नहीं। डाबेल में मैं जब पढ़ता था उसको सामने एक होटल थी, अब भी है, तो वहां एक कोई साहिल आया करता था। हम तो तालिब इल्म थे और तालिब इल्म वैसे मजाक ही होता है, तो मगरे की नमाज के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं कि चलो नमाज के लिए। वो जो बाबा आया हुआ होता था तो वो कहता है कि ना नहीं जाओ तुम, हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते, हम तो मदीना में पढ़ते हैं। मेरा एक दोस्त था मौलवी इस्माइल बदात, आप हजरत पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे। एक मर्तबा मैं उनके यहाँ मेहमान गया, दोपहर का खाना खाया और खाना खाकर नमाज के लिए गए। उस वक्त नरौली में सिर्फ एक ही मस्जिद थी, अब तो 2-3 मस्जिद हो गई है। बड़ी मस्जिद थी, पूरी मस्जिद भरी होती थी। रास्ते में एक साहिल था, वो खाना मांग रहा था, मांगते हैं ना घरों पर खाना दे दो करके। हम गए तो रास्ते में वो मिला, तो मैंने मौलवी इस्माइल से कहा कि इसको दावत दे दो ना मस्जिद चलने की। तो मौलवी इस्माइल ने कहा अरे भाई नमाज पढ़ने के लिए चलो, तो कह जाओ जाओ तुम लोग पढ़ो नमाज, हम तो हरम में जाकर नमाज पढ़ते हैं। उसने कहा, जब उसने कहा तो मैंने मौलवी इस्माइल को कहा कि इसे कह दो कि फिर यहाँ खाना क्यों मांगता है, हरम में होटल है वहीं खा लेना ने। और फिर जो उसने गालियां देना शुरू की है कि इसलिए कि हम तो मौलवी है ना, इसलिए मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी ऐसे होते हैं। तो ये सब शैतान ने उनको गुमराह किया हुआ होते हैं। हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जब ये सुना तो फौरन पढ़ा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और जहां लाहौल पढ़ा, लाहौल पढ़ने के साथ ही वो जो नूरानियत नजर आती थी वो सारी नूरानियत स्याही में तब्दील हो गई। और फिर उसमें से जवाब आया कि तेरे इल्म की वजह से तू बच गया। तो हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे इल्म की वजह से नहीं बचा मैं, अल्लाह के फजल की वजह से मैं बचा। यहां पर भी उसने गुमराही की कि इल्म की वजह से बचा, तो हजरत ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के फजल से बचा। तो हजरत फरमाते हैं पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैहि कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, जो हुक्म बदलने थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बदल गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई सुन्नत वाजिब नहीं, कोई वाजिब सुन्नत नहीं, कोई हुक्म बदलने वाला नहीं है। तो जो नमाज हमारे ऊपर फर्ज थी वो फर्ज है, वो माफ कैसे हो सकती है, नफल कैसे हो सकती है। तो इस तरीके से शैतान बहुत ही ज्यादा गुमराही की बातें करता है। अगर आदमी के इल्म होगा तो वो समझेगा कि ये सही है और या गलत है। और बसा औकात बेइल्म शख्स कभी अकीदे में गलती खा जाता है और बिदत को सुन्नत और बातिल को हक समझ बैठता है। चुनांचे बहुतेरे फिर के दाढ़ी मुंडाते हैं और लोहे के हल्के और चूड़ियां और तोक बनाकर पहनते हैं और दिगर उमूर कबीहा को अपने तरीका बना लेते हैं, उसको वसूल इल्लाह का दर्जा समझते हैं। और कभी बेइल्म शख्स अमल में भी लग़ज़िश खाता है, इताअत उसकी बर्बाद हो जाती है। इस वजह से इल्म हासिल करना जरूरी है। और दूसरी बातें बताई कि शरीयत का जो भी हुक्म है, जो वाजिब है वो वाजिब, जो सुन्नत है वो सुन्नत, जो मुस्तहब है वो मुस्तहब, जो फर्ज है वो फर्ज, ये अब कयामत तक कभी बदलने वाला नहीं। अगर कोई आदमी कहे कि अब तुम्हारे ऊपर ये हुक्म बदल गया, बहुत सारे बाबाओं को तुमने देखोगे वो कहे कि तुम लोग नमाज पढ़ो, हम तो हुजूर हाजिर हो गया,
ہر وقت اللہ کے حضور میں ہوتے ہیں، ہمارے لیے نماز نہیں ہے، تو ان کو کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حضور تمہیں کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر تک نماز پڑھتے رہے۔ نیز امت کا اس پر اجماع ہے کہ حق تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں بندوں پر فرض فرمایا ہے اور جو کچھ حدیث میں ثبوت کے درجے میں پہنچ گیا ہے، اس کی فرضیت اور وجوب بندوں پر لازم ہے، اور جب تک عقل تمہارے اندر ہے، جب تک تمہارے اندر حواس ہیں، تم کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ولی ہو یا صدیق، کیسی مرتبہ پر کیوں نہ پہنچ جاؤ، کسی حال میں بھی کسی کو اسے پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے، اور نہ کمی بیشی کا کس کو اختیار ہے۔ کوئی آدمی فجر کی 2 رکعت ہے تو 2 ہی پڑھنی پڑے گی اس کو، ظہر کے 4 رکعت ہے تو 4 ہی رکعت اس کو پڑھنی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرے اوپر 4 رکعت کی آدھی ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی۔ اور سالک کسی مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرتے ہوئے وہ کتنے اونچے درجے پر کیوں نہ پہنچ جائے، شریعت کا ادب اس سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے شریعت کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ بھئی فضیلت یہ حضرات شریعت کے مکلف رہے ہیں، پھر دوسروں کا کیا پوچھنا کہ وہ شریعت کے مکلف رہیں، اور رہنا ہی چاہیے، رہنا ہی پڑے گا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جتنا کسی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر احکام شریعہ کا اس سے مطالبہ بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جتنی زیادہ اللہ کے قریب میں تم جاؤ گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اور ان کے چھوڑنے پر مواخذہ ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس کا نام ہے حضرت سفیان ثوری۔ سفیان 2 ہے، سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری، بہت ماہر حدیث میں بھی ان کا بڑا نام ہے، بہت بڑے محدث بھی ہیں، اللہ والے بھی بہت ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو نام ہے ان کا نام ہے سفیان ثوری۔ ثور عربی میں ثور کہتے ہیں بیل کو، عربی میں بیل کو ثور کہتے ہیں، تو ترجمہ کیا ہوا؟ سفیان بیل۔ بھئی اتنا بڑا آدمی اور ان کا نام ایسے کیسے ہو گیا؟ تو وہ فرماتے ہیں، مسئلہ بتایا کہ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کا قریب ہوگا، جو آدمی جتنا زیادہ بزرگ ہوگا، جو آدمی جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعوے دار ہوگا، اس کو تمام شریعت کے احکامات کو پورا کرنا زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اب عمل کرو تو بھی کیا، نہ کرو تو بھی کیا، بلکہ ایسے آدمی کو تو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بڑی مثال میں آپ کو بتا دوں، بہت سی مرتبہ ہم کسی کام کے لیے انشاءاللہ کہنا بھول بھی جاتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، اہمیت نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ کل کو ملیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے، ملیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا ہے سمجھ لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتا دوں گا، جبریل آتے رہتے ہیں، میں پوچھ لوں گا، کل بتا دوں گا۔ اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن بڑے آدمی ہونے کی وجہ سے ان کو انشاءاللہ کہنا ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی روک دی، 2-3 دن تک وحی نہیں آئی، اور پھر جب وحی آئی تو اس میں آیا وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو بڑے آدمیوں کو چھوٹے چھوٹے حکم بھی ماننے لازم اور ضروری ہے۔ ہم لوگوں کو اگر کوئی آدمی کہے میں تو بڑا ہو گیا، اب مجھے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت ہے تو تمہیں ضرورت نہیں، شیطان نہیں تو اور کون ہے یہ؟ بہرحال بات بتا رہا تھا میں حضرت سفیان ثوری کی. حضرت سفیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت زیادہ مقرب اور عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بہت سب کچھ تھے. ایک مرتبہ مسجد میں جب وہ داخل ہوئے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم تو آنکھیں بند کر کے داخل ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں داخل ہونے کہا کہ پہلے دائیں پاؤں کو داخل کیا جائے، پھر بائیں پاؤں کو داخل کیا جائے. دائیں پاؤں کو داخل ہونے کے بعد اللہم افتح لی پڑھا جائے، یہ آداب ہے. حضرت سفیان ثوری نے داہنے پاؤں کی جگہ پر بائیں پاؤں داخل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت حضرت سفیان ثوری کے اوپر آواز آئی، ندا آئی، آواز آئی کہ ارے وہ بیل، اے ثور، ہماری مجلس میں داخل ہونے کا طریقہ بھی تمہیں معلوم نہیں. تو جتنا آدمی متقی بنتا جائے گا، جتنا آدمی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کو اور احکام کے اوپر بھی سنت اور مستحب اور چھوٹے چھوٹے احکامات پر بھی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہو جاتی ہے. جتنا کسی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اسی قدر احکام شریعہ کا اس سے مطالبہ بڑھ جاتا ہے، اور ان کے چھوڑنے پر مواخذہ اور عتاب خداوندی زیادہ ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی درستی صحت علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تم اگر عمل درست کرنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور صحیح علم حاصل کرو گے تب تمہارا عمل درست ہوگا. اور جو اس کے خلاف سمجھا ہو وہ بھی اس کے جہل ہی کی خرابی ہے. علم کی ضرورت بھی علم کے بغیر سمجھنی دشوار ہے. اسی لیے حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ متکبر اور غافل اور ضعیف دین والے قاری یا جاہل صوفی کی صحبت سے تیر کی طرح بھاگنا چاہیے. جو آدمی حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ متکبر اور غافل اور ضعیف دین والے قاری جاہل صوفی کی صحبت سے تیر کی طرح بھاگنا چاہیے کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی دینی مضرت سے خالی نہیں. تو جو معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کے سبق میں یہ بتایا گیا کہ علم صحیح حاصل کرنا ضروری ہے، اور جتنا متقی پرہیزگار اللہ کا قرب ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم زیادہ ہوگا. اب وہ یہ نہیں کہ میں بہت اونچا ہو گیا اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اب علوم کے متعلق ہے، انشاءاللہ کل کو بتائیں گے کہ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے اور کون سا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.